جی جناب، ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت. اور سب سے پہلے کیونکہ تعلیم کا جب سلسلہ چلتا رہتا ہے، تعلیم کے دروازے جب بچوں پہ کھلتے ہیں تو ان کے خواب زندہ رہتے ہیں، بلکہ ان میں یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ نئے خواب دیکھ سکیں. آج جو ہمارے مہمان ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے، سب سے پہلے ہمارے ہیرو کا انٹروڈکشن آپ سے کراتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہوگا عزیز، اور عزیز کو یہاں بلانے کی خاص وجہ کیا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں. واٹ میکس عزیز سو یونیک. لیٹس ٹیک اے لک. جی جناب، تو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں عزیز، ہوز اے اسٹوڈنٹ آف TCF، اور بڑا سا خواب ان کی آنکھوں میں یہ ہے کہ انہوں نے انشاءاللہ تعالیٰ ایک ڈاکٹر بننا ہے. تھینک یو سو مچ عزیز کہ تم نے وقت نکالا. السلام علیکم، رمضان مبارک. وعلیکم السلام. بہت شکریہ موجود ہونے کا. آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سلمیٰ عالم، ہو از دا CEO آف دوربین. دوربین بھی کوشش کر رہا ہے تاکہ بہترین کوالٹی ٹیچرز کو اس شعبے کی طرف لایا جا سکے، ٹیچر ٹریننگ ہو سکے، اور تعلیم کی اہمیت خاص طور پہ کوالٹی ٹیچنگ کی وجہ سے کس طرح انہانس ہو سکتی ہے. شی ول بی ٹاکنگ اینڈ ایکسپریسنگ ہر ویوز آن دیٹ. بہت شکریہ سلمیٰ وقت نکالنے کے لیے. اینڈ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دی لیسٹ، پچھلے 25 سالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ 1600 سے زائد اسکولز کا ایک ایسا نیٹ ورک جو اس وقت 2,60,000 سے زیادہ بچوں میں تعلیم سے آراستہ کر رہا ہے، ان کے خوابوں کو زندہ رکھے ہوئے ہے، اور یہ سب سے زیادہ دشوار انڈر سروڈ ایریاز آف پاکستان ہیں. ہم بات کر رہے ہیں دی سٹیزنز فاؤنڈیشن کی. ہمارے ساتھ موجود ہیں دی CEO آف دی سٹیزنز فاؤنڈیشن جناب اسد ایوب احمد صاحب. بہت بہت شکریہ اسد صاحب وقت نکالنے کے لیے. اسد صاحب، شروعات اسی سے کرتے ہیں کہ ہم دینی احکامات کی جب بات کرتے ہیں، ہمارے دین کی تو شروعات ہی پڑھنے لکھنے کی ترغیب سے تھی کہ ریفلیکٹ کریں، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے اس کو پرائیورٹی نہیں سمجھا، بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سچویشن کو؟ جی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے شاید اپنے دین کو بس نماز روزے کی حد تک ہی محدود کر لیا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کر لیا تو باقی ساری ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو گیا. جی. اور جو دینی تعلیمات ہیں ان کے حوالے سے ہماری سوچ ہمارے معمولات کی حد تک نہیں جاتی، دوسروں کے تعلقات جو ہیں ہمارے ان کی حد تک نہیں جاتی، جو ہمارے فرائض ہیں ان تک نہیں جاتی. تو بحیثیت ایک معاشرے کے ہمیں تو میرا خیال ہے دینی تعلیمات کے حوالے سے ایک بہت بڑا سفر طے کرنا ہے. جی. اور تعلیم کی جو اہمیت ہے، جب تک ظاہر ہے کہ ہمارا ملک تعلیم یافتہ نہیں ہوگا تب تک ہم آگے ترقی نہیں کر سکتے. اور ہمارا دین ہمیں بار بار یہ بات بتاتا ہے، لیکن ہم دین کی ان احکامات کو میرا خیال ہے جنرلی اگنور کرتے ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں ہمارے دین میں اہمیت ایک استاد کی، تو ایک روحانی والدین کا ان کو درجہ دیا گیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی جو تعظیم، جو احترام ایک استاد کا ہونا چاہیے، آج ہمیں اپنے معاشرے میں مسنگ نظر آتی ہے. سلمیٰ، کیا کر سکتے ہیں ٹو ایلیویٹ، یعنی چاہے کلچرلی طور پہ دیکھیں، سماجی طور پہ، دینی طور پہ استاد کی بڑی اہمیت ہے ایک معاشرے کی شناخت کو بنانے کے لیے، اس کا تشخص قائم کرنے کے لیے، لیکن ہمارے یہاں اساتذہ کے ایشوز پہ اتنا رجحان نہیں ہے. کیا آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ بالکل سدرا، آئی تھنک جو ایجوکیشن کے تمام جو فیکٹرز ہیں، وجوہات ہیں، اس میں سب سے بڑا رول ہے ہی آپ کے ٹیچر کا. مطلب ریسرچ بھی یہی چیز بتاتی ہے ہمیں. تو اس کو اب اس رتبے کو دوبارہ اوپر لے جانے کے لیے تو کافی ساری چیزیں ضروری ہیں. سب سے آسان جو اس کا جواب ہے، وہ سب کہتے ہیں نا کہ پے بڑھا دو، لیکن صرف پے بڑھانے سے نہیں ہے مسئلہ حل ہوگا. آپ کو پہلے اپنے ٹیچر ایجوکیشن، جن اداروں کا کام ہے ٹیچرز کو تیار کرنا، ان کو وہ آگاہی، اویئرنیس اور نالج اینڈ اسکلز کے ساتھ کرنا، پہلے تو ان کا بھی معیار ہم بہتر کریں نا، کیونکہ پرابلم تو وہیں سے سٹارٹ ہو رہی ہے. پھر ریکروٹمنٹ کے بھی چیلنجز ہیں کہ آپ جب ریکروٹمنٹ کے ٹائم پہ ٹیچرز کو سسٹم کے لانے کے ٹائم پہ آپ وہیں پہ آپ پھر شارٹ کٹس مارنے لگتے ہیں، تو پھر وہ ایک ٹیچر ایک دفعہ سسٹم میں آ گیا، پھر تو اس نے پورا اپنا کریئر کاٹنا ہے نا. وہ جیسا بھی ہو، اس کی جو بھی صحیح موٹیویشن ہو یا غلط ہو، ایک دفعہ دیر ان دین دیر ان. یہ کافی ساری چیزوں کو آئی تھنک وی ہیو ٹو ایڈریس دیم سائملٹینیسلی، تاکہ پھر وہ ایک پبلک کا پرسیپشن دوبارہ اوپر جائے کہ ٹیچر جو ہے much respected, is very noble profession. اچھا، but something changed in the last few years. اسد صاحب اور سلمیٰ دونوں کا آپ کا اس پہ میں اوپینین لینا چاہوں گی کہ ہم اگر تمام علوم کے فاؤنڈنگ فادرس کی طرف دیکھتے ہیں، there was a time when the Muslims were enlightened and they were following that path of research, of scholarly endeavors. لیکن پھر کہیں کوئی گیپ نظر آتا ہے. آج تمام مسلم ممالک میں ایک بہت بڑا فقدان ہے، ایک بہت بڑا گیپ ہے نمبر آف اسٹوڈنٹس آن اسکولز اور ٹیچرس کی اویلیبلٹی میں. پرائیورٹی نہیں تھی، دوسرے معاملات ہوئے. آپ لوگ اس کی اوور آرچنگ وجہ کیا دیکھتے ہیں؟ جی، میرے لیے تو اٹس ایز بیفلنگ ایز اٹ از فار یو، بیکاز آئی ہیو نیور بین ایبل ٹو انڈرسٹینڈ واٹ ہیپنڈ.
صحیح. آپ جیسے فرما رہی ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب مسلمان جو ہیں ہر طرح کی تحقیق میں بہت آگے تھے, اور میرا خیال ہے اس میں ایک بڑا فیکٹر جو تھا وہ یہ تھی کہ بہت رواداری بھی تھی. تو آپ چاہے گریک نالج ہو, چاہے رومن نالج ہو, چاہے کوئی بھی نالج ہو, آپ اس کو یو لیپنگ اٹ اپ. آپ ایکچولی بغداد میں آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی لائبریری بغداد میں ایگزسٹ کرتی تھی. تو پھر مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا کہ مسلمانوں نے بحیثیت مسلمان کے وہی چیز جس کا ان کو سب سے زیادہ کہا گیا تھا اس سے ٹوٹل پہلو تہی کر لی, اور وہ شاید اپنے دینی ان کو یہ سمجھنے لگے کہ بس دینی تعلیم تک محدود رہنا ہے, اور دنیاوی تعلیم سے باقاعدہ مجھے تو لگتا ہے جیسے کنارہ کشی کر لی گئی ہو. اور آج جیسے آپ فرما رہی ہیں کہ کوئی ریسرچ اگر آپ دیکھ لیں اس حوالے سے, یا جو دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں وہ دیکھ لیں, تو ان میں شاذ و نادر ہی کوئی ایسی یونیورسٹی ملتی ہے جو کسی مسلمان ملک میں ہو. اور میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں کو جو قرآن شریف میں سب سے زیادہ چیز بار بار آئی ہے کہ تم لوگ سوچتے کیوں نہیں, تم لوگ سوچتے کیوں نہیں. ہم نے اپنی سوچوں میں بہت زیادہ پہرے ڈال دیے, پابندیاں لگا دی ہیں, اور قرآنی جو احکامات ہیں ان پہ عمل نہیں کر رہے. اور ہمیں بالکل یہ اپنے گریبان میں چھانٹنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کیا کیا کہ ہم بالکل ہی علم سے بے بہرا ہو گئے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بلکہ یہاں پہ کیونکہ بغداد کا ذکر کیا گیا ہے تو یوفریٹس ریور یوفریٹس جب وہاں پہ مختلف لشکر آئے اور ایک جنگی ماحول ہوا اور سب کچھ لٹ گیا, تو کہا جاتا ہے کہ دریائے فرات ایک دفعہ خون کی وجہ سے جتنی خون ریزی وہاں پہ ہوئی تھی ایک دفعہ سرخی مائل ہوا. پھر اس کے بعد جتنی یہ انفارمیشن وہاں موجود تھی, یعنی لائبریری سے باقاعدہ کتابوں کو بہا دیا گیا اس دریا میں, تو وہ سیاہی کی وجہ سے سیاہی مائل ایک دفعہ ہوا. تو یہ ہماری ناقدری تھی, اور پھر انفارچونیٹلی ہم اس لیول تک کبھی نہیں پہنچ پائے. اس کے لیے آپ لاکھ الزام دے دیں جی سازشیں تھیں, لوگوں نے پیچھے گھسیٹا, لیکن پھر ہمارا اپنا عمل بھی بڑا اہم ہے. عزیز تمہاری طرف آنا چاہوں گی, تم پڑھ رہے ہو ماشاءاللہ TCF اسکول میں. مجھے یہ بتاؤ کہ اپنا دن میں کام بھی کرتے ہو, جیسا کہ ہم نے رپورٹ میں دیکھا آپ چپاتیاں بناتے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھائی کو بھی بیلنس کرتے ہو. مشکل لگتا ہے دونوں کام ایک ساتھ کرنا؟ مشکل ہے نہیں اگر کوئی کرنا چاہے. صحیح. جیسے کہ اگر کوئی بندہ پڑھائی کی طرف توجہ دے اور اس کے ساتھ ساتھ کام بھی کرے تو یہ کوئی مشکل کام ہے نہیں اگر کوئی کرنا چاہے. جیسے کہ آج کل لوگ کہہ رہے کہ ہم پڑھائی کریں یا کام کریں, لیکن دونوں ہو سکتے ہیں. ہم اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں اس لحاظ سے. بالکل, تو وقت کو صحیح مینیج کریں تو دونوں کام ہو سکتے ہیں. مجھے بتاؤ کہ کووڈ کی وجہ سے تمام چھوٹی بڑی دکانیں افیکٹ ہوئیں, بند ہوئیں, اور لاک ڈاؤن کی طرف بھی ہم گئے, تو تمہاری بھی جتنی تم پیسے کما لیتے تھے اس میں کمی آئی ہوگی نا؟ جی ہاں. تو پھر ممکن تھا کہ پڑھائی کو جاری رکھ پاتے؟ پڑھائی کو کیسے جاری رکھا جب پیسے کم کمانے لگے؟ اسی ٹائم بھی ہم کام کرتے رہے کووڈ-19 میں, لیکن پڑھائی کو بھی ساتھ ساتھ جاری رکھا. اور اسد صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ TCF کے بارے میں لوگ یہ نہیں جانتے کہ یو ہیو بن ریئلی برنگنگ اے ریولیوشن ایٹ دا گراس روٹ لیول. تو جیسا کہ ہم رپورٹ میں بھی دیکھ رہے تھے کہ جن لوگوں کو مشکلات ہوئیں یا جن کمیونٹیز کے پاس کیش فلو کم تھا, وہاں پہ کیش ڈسپرسمنٹس بھی کی TCF نے مستحقین میں. اس کے علاوہ بچوں کو مزید وظیفے اور اسکالرشپس دی تاکہ پڑھائی کو کنٹینیو رکھ سکیں. یہ اس سے کتنے بچے مستفید ہوئے؟ جی دیکھیے, میں اپنی ٹیم کے حوالے سے بہت ہی آئی ایم ویری پراؤڈ آف دیم کہ جب کووڈ کا یہ سلسلہ شروع ہوا تو جو ہماری المنائی کی ٹیم ہے جو کہ عزیز جیسے بچوں کا خیال رکھتی ہے, اور جو بچے پھر آگے انٹر کر رہے ہیں, یونیورسٹی میں جا رہے ہیں, ان کا خیال رکھتی ہے اور دیکھتی کوشش کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچے جائیں. تو اس بات کا بیڑا اٹھایا کہ ان علاقوں میں جہاں پہ ہمارے اسکول ہیں وہاں پہ وہ یہ دیکھیں کہ کیا راشن وغیرہ کی کمی تو نہیں ہے اور پیسے کی کمی تو نہیں ہے. اور ایک بہت ہی زبردست قسم کا سسٹم جس میں میں جیز کیش کا بھی بہت معترف ہوں کہ ہمیں ان کی طرف سے بہت سپورٹ ملی ہے, اور ہم نے جو ہے وہ الیکٹرانکلی پیسے جو ہیں راشن کے لیے ان جتنا ہم ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس کو کر سکیں. اور پھر اس میں دو چیزیں آتی ہیں, ایک تو مستحقین تک یہ امداد پہنچ سکے, اس کے علاوہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو, بہت ہی ان کی سفید پوشی کا جو بھرم ہے وہ بھی قائم رہے. جتنے بچے جن کو اگر یہ مالی تکالیف تھیں پڑھائی کے کنٹینیو نہ کرنے سے, تو یقیناً ان کو وظیفے دیے گئے. دیٹ از وائی میری اپیل آپ سے یہی ہوگی کہ TCF کو آئیے, سپورٹ کیجیے, اپنی زکوٰۃ
اور اپنی امداد کے ذریعے تاکہ ان بچوں کا خواب اسی طرح آگے بڑھ سکے. اچھا جی, ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو اور ہمارے مہمان موجود ہیں ان سے بھی آپ کا تعارف کراتے چلیں. آج نعت خوانی کے, ثنا خوانی کے فرائض ادا کریں گی الماس اختر. بہت شکریہ الماس ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے, اور زبردست ریسیپیز لے کے آئی ہیں ایک دفعہ پھر سلمیٰ. تو آئیے ذرا چکر لگا لیا جائے کچن کا, کیونکہ نئی نئی چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں یہاں پہ. السلام علیکم سلمیٰ, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام, بالکل خیریت سے. اچھا, آج میرا فیوریٹ پاستا بن رہا ہے کیا؟ جی, پاستا عربیکیا بنا. دیکھیں واہ بھائی, اتنی سمپل ریسیپی ہے, کچھ بھی نہیں کرنا, پاستا ابالنا, ہلکی سی سیزننگ کرنی ہے اور آپ کا پاستا ریڈی ہو جائے گا. ضروری نہیں ہے ڈیلی فش, چکن, گوشت یا کچھ بھی اس طرح کا ڈالیں, بس آپ سبزیوں کے ساتھ بھی پاستا بہت اچھا. آپ بتائیں سبزیوں چھوڑیں, میں تو when I was a kid I used to love کہ ماما کوئی بھی پاستا بنایا جو سیپریٹ ایکسٹرا بچ گیا اس کو یہ جی آپ کے سامنے کیچپ موجود ہے, ہم تو کیچپ اور میونیز ہی ڈال کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں. میں گارلک پاستا بناتی ہوں کہ جسٹ گارلک آپ نے چاپ کر کے ڈالے, اس میں آپ نے پاستا رول کیا, تھوڑا سا اوریگانو ڈالا اور سویا اگر آپ نے کاٹ کے تھوڑا سا اس میں ڈال دیا, بٹر کے اندر آپ نے اسے فرائی کر لیا, وہ اتنا مزیدار بنتا ہے. ساتھ میں چکن ٹیمپورا بن رہا ہے, اور چکن ٹیمپورا نکالنے کے لیے ہاں ہم نے کیا زوپ یوز کیا ہے. بالکل. اچھا, چکن اینڈ فش بوتھ آپ یوز کر سکتے ہیں. فش ٹیمپورا بنا لیں, چکن ٹیمپورا بنا لیں, بس اس کو سلائسز. میں ہنس کیوں رہی ہوں, مجھے ایک بات یاد آئی. اچھا جی, ٹیمپورا بیسکلی نا چائنا کا پکوڑا ہوتا ہے. اس کو سمجھ اس طرح لیجیے, کیونکہ ایک دفعہ ہم گئے, ہم نے کہا ٹیمپورا, تو ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے ہمیشہ یا تو اس کے اندر سے چکن نکلے گا یا پران نکلے گا, کبھی کبھار اس میں سے آلو بھی نکل سکتا ہے, کوئی سبزی بھی نکل سکتی ہے, اور وہ بھی ٹیمپورا ہی کہلائے گا. میں یہی کہنے لگی تھی, جو ہم سوچتے ہیں نا کہ پران ٹیمپورا, ٹیمپورا مینز ناٹ پران, پکوڑا. وہ جو اس کا بیٹر ہے وہ اور اس کے ساتھ جو ساس بنتی ہے وہ ایک پکانے کا جو انداز ہے اسے ٹیمپورا کہتے ہیں. اس میں آپ فش ڈال سکتے ہیں, ویجیٹیبل ڈال سکتے ہیں, چکن ڈال سکتے ہیں, پرانس ڈال سکتے ہیں, ایون یہ کہ بیف بھی یوز کر سکتے ہیں. اور کوئی بھی طرح کی سبزی بھی, سبزیوں سے مذائقہ نہیں ہے, سبزی کا بھی استعمال کرنا چاہیے. اچھا, آج میں دیکھ رہی ہوں کہ لذیذہ بھی ہمارے ساتھ ہے, اس پہ بات کریں گے. اگلے سیگمنٹ میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے. میرے پیچھے ذرا دیکھیے, یہ جو آپ کو زبردست سی گلابی بیگز نظر آ رہے ہیں, دس از ٹرینڈی اینڈ یونیک ہیلز. کوئی بھی ہیلز نہیں, ان کا نام ہی ہیلز ہے, اینڈ دے ہیو اے لیٹسٹ کلیکشن کم آؤٹ. اگر آپ چاہیں تو ضرور چیک آؤٹ کیجیے. اکثر لوگ اس میں ہیں کہ بھئی کیسے, تو آن لائن جائیے, ویب سائٹ از دا بیسٹ وے. یو کین گو فار ڈیجیٹل. ایکچولی دا ای کامرس ہیز بن ہیلپ ان دا نارمل سرکمسٹانسز, تو آپ ان کے ڈیزائنس لے سکتے ہیں. صرف ضرورت اب اس بات کی ہے کہ ہم زیادہ ٹرائی نہ کریں, اپنے جوتے کا سائز اب آپ ناپ لیں تو بہتر ہوگا. اسی کے ساتھ جی ہم بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف, واپس آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ٹی سی ایف کا ویژن کیا ہے اور اس کے علاوہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے ہمارے معاشرے میں, اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. الماس اختر, اور یقیناً گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ بھی کال کر کے بتائیے, تھوڑے سے مختلف زاویے کو بھی لے کے چلتے ہیں. یقیناً وہ بچے جن کی رسائی نہیں ہے, اس کے لیے ہمیں بحیثیت ایک کمیونٹی کے, ایک ملک کے, ایک ریاست کے, ایک معاشرے کے کام کرنا چاہیے تاکہ تعلیم ہر بچے کے لیے اس کی رسائی ممکن ہو اور اس کا حق ادا ہو. لیکن ساتھ ہی اس وقت جو ہمارے سامنے سچویشن ہے, ایون دا پیرنٹس جو اپنے بچوں کو ریگولرلی اسکول بھیج رہے ہیں, ان کے سامنے بھی بچوں کی تعلیم ایک سوالیہ نشان ہے. سلمیٰ کیا کہیں گی, وی سیلڈم گریٹ کریڈٹ ٹو آر اسکولز اینڈ دی ایگزسٹنگ اسٹرکچر, کہ انہوں نے کتنی میرے خیال میں جلدی کے ساتھ, کتنی فلیکسیبلٹی کے ساتھ اس گیپ کو فل کرنے کی کوشش کی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آنے والے وقت میں, کیونکہ اس وقت میرے پاس بہت سارے سوال بچوں کے آ رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ پچھلا سال تعلیمی اعتبار سے بالکل ضائع ہو گیا ہے, تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے, اینڈ آر دوز ڈسکشنز ایکچولی ہیپننگ؟ سدرا, دیٹس آپ نے بالکل ایز این ایجوکیٹر آئی تھنک ہم سب اب یہی سوال کر رہے ہیں, بیکاز یہ تھوڑی سی ہمارے لیے ایک پاور لیس سچویشن ہے. یہ ٹاپ لیول پہ یہ فیصلے ہو رہے ہیں, اینڈ آئی تھنک بہت اختلاف ہے بھی, لیکن سمجھ بھی سکتے ہیں ایک ڈیفیکلٹ کمپلیکس سچویشن ہے. لیکن دیکھیں, وی ہیو ٹو ٹیک ان ٹو اکاؤنٹ دیٹ فار موسٹ آف پاکستان the learning loss of this past year is huge. مطلب آپ زیادہ تر ہم بات کرتے ہیں نا آن لائن لرننگ, ای لرننگ, ڈیجیٹل لرننگ, بٹ the truth is کہ بہت ایک مخصوص 1% آپ کی آبادی کا یہ سب چیزیں اویل کر سکی ہے. زیادہ تر خاص طور پہ اگر آپ سرکاری اسکولس کی بات کریں تو the process of learning بہت stunted رہا ہے. تو
ہم آئی ڈونٹ نو, آئی ہوپ کہ گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ اس کا ڈاؤن اسٹریم کیا امپیکٹ آئے گا, بٹ ہم اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ جی ویکسین لگنے کے بعد اگلے سال ہم حسب معمول میں چلیں گے تو ایسا نہیں ہوگا, بیکاز ابھی ہے نا دیر لاٹس آف تھنگس دیٹ نیڈ ٹو بی ڈن. میں چاہوں گی عزیز تمہارا اس کے اوپر کیا رائے ہے یہ بھی ہم جانیں. سن رہے ہوگے تم بہت سارے اسٹوڈنٹس نکل کے کہہ رہے ہیں کہ جی کووڈ ہے, ایگزامس نہیں دینے, ہمیں ایگزام کینسل کریں یا تو ویسے ہی پاس کر دیں یا آن لائن دیں. آپ کیا سمجھتے ہو, ایگزامس ہونے چاہیے؟ ایگزام اس لیے ہونے چاہیے کیونکہ اکثر آنے والے نسلیں جو ہیں وہ بھی یہی سوچیں گے کہ ایگزام نہیں ہوں گے کووڈ-19 کی وجہ سے. اگر ایگزام کے بغیر بچوں کو پاس کر دیا جائے تو وہ بچے شاید ویسے ہی پاس کر دیے جائیں گے, کیونکہ اس بچوں میں وہ ایبلٹی پاس ہونے کی کچھ بچوں میں ہوں گی, کچھ بچوں میں نہیں ہوں گی. وہ سارے جب پاس ہو جائیں گے تو آنے والے نسلوں پہ اس کا اثر ہوگا. صحیح. اچھا, اور اتنے عرصے تک جب کلاسز نہیں ہوئیں اور لوگوں نے کہا کوئی ٹیوشن پڑھ رہا تھا, کوئی اپنے تحت خود پڑھائی کر رہا تھا, کہیں کہیں آن لائن کلاسز بھی مجھے پتا ہے آپ لوگوں کی بھی, آپ لوگوں کو لیپ ٹاپس بھی دیے گئے تاکہ آپ کنیکٹڈ رہ سکو. تو کیا آپ سمجھتے ہو آن لائن لرننگ میں سمجھ آ رہا تھا, سیکھنا ویسے ہی تھا یا مشکل ہو رہی تھی؟ مشکل ہو رہی تھی نا. تو یہ اسد صاحب میرے خیال میں یہ ریالٹی چیک ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں دیکھیں ویل ہیو ٹو پرابلی گو فار اے ہائبرڈ سسٹم. کتنے تیار ہیں ہم اس کے لیے؟ جی میرا خیال ہے بحیثیت ایک ملک کے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ایلیٹ سکولز ہیں ان کا سوچتے ہوئے ہمارے ذہن میں ایک ویژن آ جاتا ہے. جو ہمارے علاقے جہاں پہ ہم آپریٹ کر رہے ہیں وہاں پہ نہ انٹرنیٹ ہے, انٹرنیٹ تو دور کی بات ہے, بجلی بھی نہیں ہوتی اکثر. تو وہاں پہ آن لائن لرننگ کا کانسیپٹ جو ہے وہ ہم نے بھی تھوڑا بہت ٹرائی کیا, لیکن اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی تو ہوئی نہیں, کیونکہ بچوں کے پاس وہ فیسلٹی, وہ انفراسٹرکچر ہے ہی نہیں. تو ہم نے اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایسی ہم نے ایک علم اجالا کے نام سے پروگرام کیا کہ جہاں پہ محلے کی باجیوں سے ریکویسٹ کی کہ آپ 3-3, 4-4 بچوں کی کلاس لے لیں سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرتے ہوئے, اور گھر میں ہی تھوڑا بہت پڑھا لیں. کہیں پہ وہ کامیاب ہوا, کہیں پہ وہ کامیاب نہیں ہو پایا. تو جو ابھی سلمیٰ کہہ رہی تھیں کہ جو لرننگ لاس ہے, آئی تھنک نن آف اس نو کہ وہ کیا ہے, کتنا ہوا ہے اور وہ کب تک کور ہوگا. بیکاز ایون گوئنگ ان ٹو دا فیوچر وی ڈونٹ نو کہ یہ جو لاک ڈاؤنز ہیں اور جو کووڈ کی وجہ سے سچویشن ہے یہ کتنی آگے تک چلے گی. مورال کے بارے میں کیا کہیں گے؟ لیکن اسد صاحب ایک پہلے میں سمجھتی تھی کہ ہمارے بزرگ تھے, ہمارے ٹیچرز تھے, بڑا ٹیلی ویژن پہ یہ ڈسکورس ہوتا تھا کہ جی ہم نے تو ٹاٹ کے اسکولوں میں ایک درخت کے نیچے بھی پڑھائی کی, ہنگر اور ڈرائیو ہونی چاہیے. لیکن بالکل ایک الگ دنیا تھی, الگ قسم کے چیلنجز تھے. آج ایک وبائی سچویشن میں ہم موجود ہیں. اس کے علاوہ جو TCF کا پیغام ہمیشہ رہتا ہے کہ کئی لوگ کہتے تھے کہ بھائی ٹاٹ کے اسکول میں پڑھا دو, فٹ پاتھ پہ پڑھا دو, لیکن وہ پورا انوائرمنٹ, وہ برک اینڈ مارٹر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. دیٹ از وائی یو ہیو بن کریٹنگ کوالٹی اسکول بلڈنگس. کیا سمجھتے ہیں اس ماحول کا اور اس سچویشن کا, پریزنٹ سچویشن کا کیا اثر پڑا ہے اسٹوڈنٹس کے مورال پہ اور خاص طور پہ ٹیچرس کے مورال پہ؟ جی اسٹوڈنٹس کے مورال پہ تو میرا خیال ہے کہ کافی اثر پڑا ہے, اور جس سے میرا خیال ہے ہم میں سے زیادہ تر لوگ انکلوڈنگ مائی سیلف ہم لوگ اتنا واقف ہی نہیں ہیں. صحیح. بچوں کے اوپر کیا سائیکولوجیکل امپیکٹ ہو رہا ہے, آئی تھنک نن آف اس ہیو ٹرائیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. اور TCF نے لیکن یہ کیا کہ جب اسکول بحال ہوئے اور پڑھائی جیسی کیسی بھی تھی بحال ہوئی, تو سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنے کے لیے آدھے بچے ہمارے ایک دن آتے تھے, آدھے بچے دوسرے دن آتے تھے. اب اس کا مطلب ہے پہلے ہی پڑھائی آدھی رہ گئی. لیکن ہم نے اس کے اندر بھی ہم نے 2 ایسے پروگرام شروع کیے. ایک خیر مقدم کا کہ جب بچے آئیں تو ان سے اس سے پہلے کہ اسکول شروع ہو ان سے کوئی بات چیت کی جائے کہ کیسا دن گزرا وغیرہ. ایک پروگرام ایک بالکل آخر کا ہم نے پیریڈ 10-15 منٹ کا رکھا کہ جس میں جائزہ کہ آج دن میں کیسا ہوا, کیسا محسوس ہو رہا ہے. اور ہمیں یہ احساس ہوا کہ بچوں نے جب اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کیا تو ان کے خاندان کے جو مسائل ہیں, ان کے گھریلو جو پریشرز ہیں, ریئل ایکچولی پریشرز ہیں, وہ سامنے آئی. اور یہ میرے خیال میں صلاحیت دیتا ہے کسی بھی ادارے کو, اسکول کو, کہ اس کے حوالے سے پھر سلیوشن ڈیزائن کیا جا سکے. لیکن ایک دفعہ پھر میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اپنی امداد میں, اپنی زکوٰۃ میں ایک حصہ ان بچوں کے خوابوں کو زندہ رکھنے کا بھی کریں, کیونکہ TCF جیسے ادارے یقیناً ان بچوں کے لیے تعلیم کے دروازے کھول رہے ہیں جن کے اگر آپ گھروں میں دیکھیں دے آر دا فرسٹ جنریشن لرنرز, پہلی دفعہ وہ اسکول کی چوکھٹ کو پار کر رہے ہیں.
رہے ہیں, تو ان کی امداد جاری رکھنا, ان کی مدد کرنا بہت اہم ہے. بہت بہت شکریہ اسد صاحب اینڈ سلما. the other end of the deal as well, not just the schools are important but of course the teachers are important as well. تو quality teacher training کے لیے اگر آپ scholarship چاہتے ہیں, procurement چاہتے ہیں, get in touch with دوربین and they will tell you what are the various options available. عزیز بہت بہت شکریہ آنے کا and we wish you all the best. ہماری امید ہے کہ تم اسی طرح محنت جاری رکھو اور انشاءاللہ تعالیٰ جو تمہارا خواب ہے ڈاکٹر بننے کا وہ جلد از جلد پورا ہو. اسی کے ساتھ جی ہم بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف, واپس آئیں گے تو آج بھی ہمارے پاس سائنس اور اسلام کا بھی سیگمنٹ ہے. اس کے علاوہ ایک اور ایسے ادارے سے آپ کی ملاقات کروائیں گے جو بہترین کام کر رہا ہے, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.